مثبت سوچ کا مطلب کیا ہے؟ منفی سوچ آئے گی اسے روک نہیں سکتے, روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اسے روکنے کی کوشش کریں گے خرابی ہوگی. پر آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ مختلف سوچوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. جو منفی سوچ چل رہی ہے اسے چلنے دیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ موٹر وے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں یا روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ آگے والی گاڑی, اور آپ نے لیفٹ رائٹ جانا ہے تو انڈیکیٹر دیکھتے ہوئے آپ لیفٹ رائٹ والی گاڑی دیکھیں گے. پر سڑک کے اوپر تو ہزاروں گاڑی موجود. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے, عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا. اب عدالتوں میں انصاف ہوگا کیسے؟ کیونکہ عدالتوں پہ دباؤ ہی اتنا ہے, قاتل کا بھی اور مظلوم کا بھی اور این جی اوز کا بھی. آج کل تو ہر طرف سے دباؤ ہی دباؤ ہے. تو ہم کہاں اس بات کے لیے خود کلیئر ہیں کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی تو پھر ملے؟ ہم اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں بچا لو. مجھ سے ہی کچھ ہوا تو میں چاہوں گا کہ یار مجھے بچا لو کسی طرح سے. میں اپنی پوری فیملی کو تنگ کر کے کہ مجھے نکالو یہاں سے کسی نہ کسی طرح سے. کیوں؟ یہ تربیت ہونی چاہیے. سماجی تعاون میں تربیت صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو صحیح کردار کے حساب سے وہ صحیح, کیونکہ سماج کا ایک معیار برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے, توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کا ایک معیار ہو اور اس معیار کے مطابق چیزیں کی جا رہی ہوں. میں یہ نہ دیکھوں کہ دوسرا بے ایمانی کرتا ہے, میں سب سے پہلے یہ دیکھوں کہ جو میں کر رہا ہوں اس میں بے ایمانی کا عمل میں نے کتنا روکا ہوا ہے. پہلے میں اپنے رول پر روک لوں, اور جب میں روک لوں گا اور آپ میں سے ہر شخص میں کر کے روکے گا تو خرابی کا امکان رہ کہاں جائے گا؟ خرابی کا امکان تو خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم سب گروپ بن جاتے ہیں, جو میرا گروپ ہے وہ پورا بچائے گا مجھے, جو اس کا گروپ ہے پورا بچائے گا اس کو, اور اسی میں پھر سب مل کے جھوٹ بولتے ہیں. سب مل کے جھوٹ بول کے سارے سسٹم کو خراب کرتے ہیں, اور آخر میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی ہی کرپٹ ہے, اور اس میں ہم سب کا برابر کا حصہ ڈلا ہوا ہوتا ہے. ہنسی مذاق کے نارملی ہنسی مذاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہنسیں کہ جس میں دوسرا بھی خوش ہو آپ کے ساتھ. ہم ہنسی مذاق میں دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے بلی کرتے ہیں. مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. آپ کے معاشرے میں کتنا کامن ہے کسی کی چڑ بنا کے اس کے پیچھے سے آوازیں لگانا, اور آوازیں لگانے میں ہم میں سے جو سب سے شریف آدمی ہوتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے, جو یہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ماحول کو دیکھ کے نا پھر ایک ٹائم اس میں فن اتنا آ گیا ہوتا ہے کہ وہ شریف آدمی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن جس کے ساتھ وہ واقعہ ہو رہا ہے وہ کتنا ٹراما میں جا رہا ہے, اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہے, اور اس کیفیت کو وہ کہاں نکال رہا ہے, وہ یقینی طور پہ اپنے گھر میں جا کے نکالتا ہے, یا جو بھی اس سے متعلقہ ایریاز ہیں وہاں نکالتا ہے. سماج کے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہنسی مذاق بھی بالکل اس طرح ہو جس میں سب کے لیے خوشحالی ہو, کہ آپ کوئی مذاق کریں تو اس مذاق کو سب انجوائے کریں, نہ کہ کسی ایک خاص شخص پہ وہ توجہ لگا دیں. ماحول کے مطابق ڈھالنا خود کو ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چرسیوں میں بیٹھ گئے تو چرس پینا شروع کر دو. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر وہ ماحول آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اور ابھی آپ پھنسے میں, تو صرف ان کے مطابق وہاں سروائیو کریں, بغیر وہ کام کیے جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے وہ نہیں کرنا. لیکن وہاں سروائیو تو کرنا ہے, کیونکہ وہاں لڑائی تو نہیں کر سکتے. آپ وہاں بیٹھ کے اگر یہ کہیں گے آپ لوگ غلط کام کریں, آپ لوگ ایسے کریں, آپ لوگ ویسے کریں, تو بعض اوقات آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھنا پڑ رہی ہے جو آپ کے حساب سے ایسے فرقے کی ہے جسے آپ صحیح نہیں سمجھتے. پر اگر آپ کی نماز ادائیگی کا وقت آ گیا ہے اور آپ اپنے مائنڈ کو اس بات پہ کھلا رکھیں کہ اگر کوئی بھی نماز ادا ہو رہی ہے کسی بھی طرح ہو رہی ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں بھی کر سکتا تو میں اپنی سائڈ میں کر سکتا ہوں, پر میں جاؤں تو صحیح نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس بلیف کو اختیار کریں جو ان کا ہے. کبھی کبھار آپ کی مسجد میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کسی اور طرح سے نماز ادا کر رہا ہے, اور اب آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہمارے پاس کیسے آ گیا. تو بعض اوقات چیزوں کو الاؤ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے, وہ سب سے بہترین ہے. ایکسرسائز, ہیلدی کھانا پینا, صحیح نیند. صحیح نیند کی تعریف یہ ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ تب اچھی ہے کہ اچھے خواب آتے ہیں آپ کو. اگر بہت اچھے خواب آتے ہیں تو چلو بھائی اس سے زیادہ بھی لے لو. اگر اچھے خواب بھی نہیں آ رہے اور صرف, تو پھر وہ ٹائم کا ضیاع ہے, وقت کا ضیاع ہے. وقت کا ضیاع نہ کریں, آپ کے جسم کو بھی وہ بیماری کی طرف لے کر جاتا ہے. 6 سے 8 گھنٹے کے اندر اپنی نیند مکمل کریں, پر اس سے کم بھی نہ لیں. اتنی ضرورت ہے آپ کے جسم کی. کھانے پینے پہ آپ کی پہلے یہاں بہت ساری باتیں ہو چکی ہوں گی. ایکسرسائز بہت ضروری چیز ہے, وہ کرنا چاہیے. پھر ہم بہت ساری چیزوں سے ڈر جاتے ہیں
اور ڈر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ چیز جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے پر وہ میرے کام سے متعلق ہے, مجھے وہ سیکھنی ہی پڑے گی, اور اگر میں اسے نہیں سیکھوں گا تو میرا کام متاثر ہوگا. تو مجھے اپنے ڈر کے خلاف جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ڈر بھی لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, پر میں نے کوشش کرنی ہی کرنی ہے. مشکلات جب آ کے پڑی ہوتی ہیں ہمارے سر پہ تو بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. لیکن کرنا کیا چاہیے کہ کھڑا ہونا چاہیے, اپنے آپ کو کوشش کر کے اس طرف لے کر جانا چاہیے. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, کتنی بار ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا جہاں آپ کو لگتا ہوگا کہ ان حالات میں کوئی حل نہیں نکال سکتا, پر کسی طرح پش ہو گئے اور آپ نے کیا تو حل نکل آیا, وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ڈر کے بیٹھ جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے کوشش کرنے سے پہلے ہار مان لی, کوشش ہی نہیں کی, ہار مان لی تو بھی ناکام تھے, کوشش کی اور ہار گئے تو بھی ناکام تھے. پر چانس کہاں زیادہ ہو گیا؟ کوشش کر لینے میں. یہ جو موبائل ہے نا, اسے میں کہتا ہوں آج کے دور میں آکسیجن سپلیمنٹ, یعنی یہ اس کی بالکل طاقت ایسی ہے جیسے اگر یہ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کا سانس گھٹ رہا ہے. اس کے بغیر نا آپ کچھ بھی کرنے لائق نہیں ہیں. یہ بیماری ہے. آپ کا موبائل آپ کا غلام ہونا چاہیے, آپ اپنے موبائل کے غلام. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہم موبائل کے غلام ہیں. چاہے وجہ جو بھی ہم کہیں میں تو قرآن پڑھتا رہتا ہوں, لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے فیس بک سے میسج ہے, ہائے چلے یار ایک میسج تو دیکھ لیں, ایک ویڈیو آ گیا, ایک ویڈیو دیکھ لیا, واٹس ایپ پہ میسج آ گیا, دیکھنا شروع کر دیا. اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ آپ میسج دیکھنا شروع کریں, آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیں, 5 منٹ بعد 1 گھنٹہ کب ہو گیا آپ کو پتا, کیونکہ وہ خود ہی فیس بک ٹک ٹاک تو آج کل واہ واہ ہی ہے, وہ تو بالکل آپ کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یہ ایڈکٹیو ہیں, یہ آپ کے پورے سسٹم کو خراب کرتے ہیں, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معاف کر رہے ہیں, آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں رہنے کی پریکٹس کروا رہے ہیں. ہماری پریکٹس کیا ہونی چاہیے کہ ہم کسی معاملے میں زیادہ دیر تک رک سکیں. جیسے آپ ابھی میرے ساتھ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں, اگر آپ کے دماغ میں اپنے موبائل کے خیالات آ رہے ہوں گے تو جیسے ہی یہ سیشن ختم ہوگا پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی جیسے سگریٹ پینے والا روزہ کھولتے ہی پہلی کھجور لیتا ہے, ادھر پانی لیتا ہے اور ادھر اس کی سگریٹ لگی ہوتی ہے, کیونکہ اس سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے اس نے ہمیں قابو کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم بچوں کو روکنا چاہتے ہیں کہ یہ موبائل کیوں یوز کر رہے ہیں. بھائی آپ یوز کر رہے ہو تو بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, پر میں کہوں میں تو بڑا ہو گیا ہوں, میرا مقابلہ کرے گا. آپ ہی کا مقابلہ کرے گا, وہ آپ ہی سے سب کچھ سیکھ رہا ہے, آپ ہی سے ہر چیز ہو رہی ہے. تو آپ اس پہ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں رکے گا. کب؟ جب آپ خود رکیں گے. جب آپ وہ کام نہیں کر رہے تو اس بات کے امکانات 100% پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان بھائی آزاد ہے. ایک ٹائم کے بعد نا وہ کرے گا اپنی. مولوی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے, شیطان کے گھر میں مولوی پیدا ہوتا ہے, یہ بہت کلیئر ہے. اور وہ پیدا نہیں ہوتا, وہ بنتا ہے. آپ نے پورا سارا سسٹم بہترین لگایا تھا, اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا, وہاں چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ انسان آزاد ہے. وہ ون وے کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا ہی جو اسے صحیح لگتا ہے. نمازوں کی ادائیگی کے معاملے میں ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف فوکس کر کے رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے گائیڈ کرتے ہیں تو آرام سے ہی بولنا چاہیے, سختی سے نہیں بولنا چاہیے. لوگوں کو صرف دعوت دے دینا ایک دفعہ کافی ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ بار بار دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے, اگر اس کونے سے وہ نکل رہا تھا اس کونے سے آپ دکھ گئے تو اس کونے سے واپس ہو جائے گا. صحیح. تو آپ نا اپنے تعلق کو اتنا رکھیں کہ کوئی آپ کا سامنا کرنے سے بھی نہ ڈرے, پر آپ میسج بھی دے لیں. ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں وہ صرف شاید یہ سننے سے مسجد چلا جائے گا, کیونکہ آپ اس وقت اسے کہہ گئے. کسی کو یہ بھی نہ بولیں کہ شیطان ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا رویہ رکھیں. امید کا دامن نہ زندگی میں کبھی نہیں چھوٹنا. جو بھی حالات ہوں, جیسے بھی حالات ہوں, نا امیدی کا نہ تو ہمیں اس بات کی اجازت ہے, نا امید ہونے کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو سکتے ہیں. پر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو انہوں نے ایک تجربہ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک چوہا لیا, اس چوہے کو پانی کے جار میں ڈال دیا, پانی کے جار میں ڈالا اور اسے چھوڑ دیا. 13 منٹ تک یہ کوششیں کرتا رہا نکلنے کی, اور 13 منٹ بعد ہاتھ پیر چھوڑ کے یہ 13 منٹ میں مر گیا. انہیں مزہ نہیں آیا. انہوں نے ایک اور چوہا لیا, اسے بھی پانی میں ڈالا, اور اس سے 12 منٹ تک ہاتھ پیر مارنے دیے, کیونکہ پہلے والا کتنی دیر میں مرا تھا؟ 12 منٹ بعد اس کو باہر
نکال لیا, نکال کے اسے سکھایا, اس کی خوب خدمتیں کی, کھلایا پلایا, فریش کیا پورے طریقے سے. جب یہ چاقو چوبند ہو گیا پھر پانی میں ڈال دیا. اب یہ کتنی دیر زندہ رہے گا آپ کے خیال میں؟ 14 منٹ. 1 منٹ اس کا اضافہ ہو جائے گا. کوئی 14 منٹ سے زیادہ والا ہے, چلو 1 گھنٹہ کوئی کہے گا, مان لے گا کہ 1 گھنٹہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں, 20 منٹ. 20 منٹ, آدھا گھنٹہ. کوئی ایمان والا 1 گھنٹے پہ نہیں جا رہا. 24 منٹ تک. آپ 1 گھنٹہ ہی نہیں مان رہے تو میری تو بولی آگے جا نہیں پا رہی ہے. 63 گھنٹے تک, گھنٹے منٹ نہیں, 63 گھنٹے تک یہ کوشش کرتا رہا. 63 گھنٹے کے بعد اس نے ہاتھ پیر چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اسے ایک دفعہ مدد مل چکی تھی, اسے امید تھی کہ کوئی آئے گا اور اسے نکال لے گا, تو اس امید پہ ہاتھ پیر مارتا رہا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو حقیقت سے متعلق نہیں ہے. زلزلے آتے ہیں, زلزلے میں لوگ دبے ہوتے ہیں, نہیں نکلے مہینے بعد لوگ. کیسے؟ کون سی چیز تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی؟ جب آپ نا امید ہوتے ہیں نا, آپ کا جو برین ہے نا, یہ کمانڈر ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو یہ پوری باڈی کو میسج دیتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا ایک ایک سیل جو جیتا جاگتا سولجر ہے, کمانڈر کا میسج آ گیا کچھ نہیں ہو سکتا. میسج کیا ملا سولجرز کو؟ کچھ نہیں ہو سکتا. سارے ڈھیلے ہو کے بیٹھ گئے. اب جب آپ ڈھیلے ہو کے بیٹھ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آہستہ آہستہ ڈی جنریشن شروع ہو جائے گی اینڈ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر دماغ میں یہ کہ کچھ بھی ہو, راستہ نکلے گا ہی نکلے گا. قدم بڑھاؤ دوستو, بڑھے چلو, دماغ میں اس کے ہی چلتا رہے اور چلتا رہے کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے, راستہ نکلنا ہی نکلنا ہے, کوششیں جاری ہیں. تو پھر اندر پورا سسٹم لگا رہتا ہے اسی کام پہ, کوششیں جاری ہیں بھائی, ڈونٹ اسٹاپ, لگے رہو, اور لگے رہو تو پھر وہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں منزل تک لے کے جاتے ہیں, بڑی بڑی جمپ نہیں ہو سکتی. آپ ماشاءاللہ کتنے حافظ قرآن ہیں؟ سبھی ہوں گے, ٹھیک ہے. حافظ قرآن بننے کے لیے کیا ممکن ہو پایا تھا؟ آپ نے پہلی بار شروع کیا, پڑھنا شروع کر دیا تھا اور پہلے دن بیٹھے پورا پارا یا ایک پہلی سورہ بقرہ پہلے دن ہی یاد کر لیا آپ نے؟ کتنا ٹائم لگا ہوگا سورہ بقرہ یاد کرنے؟ پھر آہستہ آہستہ آپ کی پاور بڑھتی ہے. لیکن پھر بھی اتنی پاور نہیں بڑھتی کہ آپ ایک ریڈ کریں اور اس کے بعد یہاں بیٹھ جائیں, بار بار دہرانا پڑتا ہے. تو کوئی بھی کامیابی حاصل ہوگی چھوٹے چھوٹے قدم سے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہنے سے آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. لیکن اگر آپ بڑی بڑی جمپ مارنا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی جمپ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان کی طرف لے کر جائیں گی. زندگی کا توازن بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی زندگی کو سب سے پہلے ویلیو دینا ہوتی ہے. اپنی زندگی میں پھر اپنی زندگی سے متعلق ہر چیز کو ویلیو دینا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کام. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن ساری رات کاموں میں لگے رہتے ہیں, اور اس کام کے ساتھ نہ تو خود کو توجہ دیتے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہے, سونے کے ٹائم پہ سو نہیں رہے, واش روم جانے کے ٹائم پہ واش روم 2 گھنٹے ہولڈ کر کے رکھے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے, اور ان سے پھر امید کرتے ہیں کہ وہ میرے معیار کے مطابق چل کیوں نہیں رہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے بیلنس خراب کیا ہوا ہے خود اپنی زندگی کا. تو ایک توازن رکھیں, اور کہتے ہیں کہ کوالٹی ورک میٹر کرتا ہے, کوانٹٹی نہیں, کہ کتنا زیادہ کر رہے ہیں یہ نہیں, کتنی کوالٹی سے کر رہے ہیں, اس بات پر ہر چیز کا رجحان بنے گا کہ آپ کتنی کوالٹی کے ساتھ چیزوں کو کریں. تو کوالٹی پہ توجہ لگائیں زیادہ سے زیادہ, جتنی اچھی کوالٹی سے کام کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن وقت کا تعین کریں کہ بس اب یہاں وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈسپلن سکھایا بھائی, وقت طے ہیں کس وقت مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے, پورا ڈسپلن سکھایا اس نے. وہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ سارا ٹائم مسجد میں ہی بیٹھے رہ جاؤ, اور ایک ٹائم کی تعین بتایا ہوا ہے. اور اس میں اگر ہم اس مقصد کو جو ہم سیکھ رہے ہیں وہاں پر اپنی زندگی پہ استعمال نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی اصل روح کو سمجھ بھی نہیں پا رہے. ہم صرف اور صرف جنت کی تلاش کو لے کر نہ وہ ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے, لیکن جنت کی خوبصورتی یہ اس زندگی کو خوبصورت بنانے میں آ سکتی ہے. آپ کے تصورات آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حل بھی ہیں اور بیماری بھی ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ آپ اس وقت ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچیں, تو آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں نا, تو سوچ ہے ہی تصویروں میں. ہماری سوچ ٹوٹل تصویروں میں, تصویر نظر آتی ہے ہمیں,
آپ جہاں جانے لگے ہیں, آپ جس سے ملنے لگے ہیں, اس کی تصویر یہاں دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے تصورات ہی اصل چیز ہے. ابھی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو کہوں کہ چلو جی ابھی تصور کرو, آپ میں سے کتنے لوگوں نے کل کے واقعے کی ویڈیو دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ, جہاں خون سے لت پت لوگ دکھائی دے رہے ہیں ہر طرف, جہاں لاشیں پڑی ہیں, جہاں کسی کی ٹانگ, کسی کا ہاتھ, کسی کی آنکھ, کسی کا کچھ نظر آ رہا ہے, روتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں. کیا محسوس ہوگا؟ ہنس سکتے ہو اس جگہ پر؟ اگر ہنسو گے تو کیا ہو گیا؟ ذہنی طور سے معذور, وہ ہنس سکتا ہے کیونکہ اس کو تو بیچارے کو یہ سمجھ نہیں ہے. لیکن سملرلی دوسری طرف کوئی اچھا واقعہ ہے, کوئی اچھا سچویشن ہے, کچھ اچھا چل رہا ہے, کوئی بہت زبردست طریقے سے اس معاملات ہو رہے ہیں, آپ کسی ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو آپ کا بہت ہی لگاؤ والا شخص ہے, جس سے آپ بہت ہی محبت کرتے ہیں, اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ آپ کی طرف آ رہا ہے, تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے ٹی وی پہ, دیکھیں, جہاں آم تھا وہاں ڈالڈا, اب ڈالڈا رہا تو ڈالڈا کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو چائے پلائی تھی, چائے میں پہلے میں کیا لایا تھا؟ خوشبو آئی تھی. تو خوشبو آتی ہے آپ کے دماغ کے اندر, آپ کے سارے اینٹینا الرٹ ہو گئے, میسیج یہاں دماغ میں آتا ہے, اور پھر سارے ایموشنز اس کے مطابق جاگنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی تقاریر میں بھی اگر اس بات کی پریکٹس کریں کہ لوگوں کو ویژولائز کریں بہترین طریقے سے, دعاؤں کا سارا تصور فوکس کریں پازیٹیو پر. اسپیکٹ دونوں ہیں, لیکن جب آپ پازیٹیو پہ فوکس کریں گے نا تو جو فالوور ہے نا وہ آنا چاہے گا آپ کی طرف, کیونکہ اچھی اچھی باتیں جو کرتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں. جو اچھی اچھی باتیں نہیں کرتا, ایک وہ دوست ہے جو آتے آتے سناتا ہے بیمار ہے, بچوں میں تنگی چل رہی ہے, کام کا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا, ماں کی بیماریوں نے تنگ کیا ہوا, کہیں کچھ بھی نہیں چل رہا, ڈاکٹروں کے حالات بہت برے بڑے. ایک آتا ہے سناتا ہے, یار یہ بھی بہترین ہے, زبردست چل رہا ہے, اور یار ہنسیں کھیلیں. کس کے ساتھ بیٹھنا چاہو گے؟ پہلے والے کے ساتھ بیٹھنا چاہو گے؟ دور سے دکھے تو کیا کرو گے؟ سائڈ میں ہو جا کسی طرح. کیوں؟ کیونکہ آپ ان تصورات میں نہیں رہنا چاہتے بھائی, آپ بھاگنا چاہتے ہو. تو ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ اچھے تصورات کو زیادہ سے زیادہ دماغ میں رکھیں اور انہی کو زیادہ سے زیادہ سوچیں. اس کی کچھ مثالیں, اس تصویر کو دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہاں دل چاہتا ہے نا کہ میں جا سکوں, یہاں جا کر بیٹھ جاؤں. ایسی سڑک پہ ڈرائیو کرتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا, یہ منظر جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ حقیقت کے منظر کو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے. جو حقیقت میں دکھتا ہے وہ تو اور ہی لیول کچھ اور بنا ہوتا ہے اس کا. اب نعرہ لگائیں گے ذرا مزے سے, تھوڑا سا انجوائے کرتے ہوئے, کیونکہ آخری نعرہ ہے, اس کے بعد خوشی کی خبر ہے آپ کے لیے.